بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے روزہ کی اہمیت و فضیلت اور روحانی و جسمانی فوائد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ روزہ ایک ایسے عظیم عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان، صحت اور روحانی ترقی کے لیے فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کو تقویٰ و پرہیزگاری حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ روزہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچاتا اور ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مدد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ روزہ قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ ہمیں صبر اور برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو یہ ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں غصے، بے صبری اور ناپسندیدہ عادتوں پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام نصف الصبر۔ روزہ آدھا صبر ہے۔ جسمانی، ذہنی، قلبی اور سماجی ناموافق حالات پر صبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا فرمان ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ روزہ ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر مضبوط ہونے کا زبردست ایک ٹریننگ ہے۔ ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے، ہمیں اس وقت اٹھنا ہے جب ہم سارا سال نہیں اٹھتے، اور پھر اٹھ کر کھانا بھی ہے، یعنی سحری جو سنت بھی ہے، کھاتے بھی ہیں اور اس پر اللہ کا انعام بھی ہے۔ دن بھر بھوک پیاس برداشت بھی کرنا ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ کھانے اور لطف اندوز ہونے کے سارے سامان و اسباب موجود ہوتے ہوئے خود کو روکے رکھتے ہیں، پھر رات میں معمول سے ہٹ کر نماز تراویح ادا کرتے ہیں، مستقل کھڑے رہتے ہیں، اور صرف کھڑے نہیں رہتے بلکہ قرآن سنتے ہیں۔ سوچئے کیسی زبردست ٹریننگ ہے، اور ٹریننگ سے ہی، تربیت سے ہی انسان میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ترقی اور کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح روزہ سماجی و معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے حقوق کو محسوس کرنے اور سمجھنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ روزہ ہمیں بھوکوں، محتاجوں اور مسکینوں کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں سخاوت و ہمدردی کی طرف راغب کرتا ہے۔ روزہ ہر حال میں ہمارے لیے خیر و برکت و رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی۔ ابن آدم کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث میں روزے کی اجر و جزا دینے کی نسبت اللہ نے اپنے طرف کیا، جو روزہ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ روزہ نہ صرف آخرت بنانے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی فوائد اور جسمانی صحت و تندرستی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت و تندرستی حاصل کرو۔ اسی طرح روزہ سے
ڈیٹاکسیفیکیشن اور جسم کی صفائی کا عمل تیزی سے ہوتا ہے، جو جسم کے زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے، جس سے جسم کو توانائی و تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی، صلہ رحمی، جسمانی و روحانی پاکیزگی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے اور تقوی و پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔